آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ وفاق وسرا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ بجٹ تک وہ آ جائے گا تو سب کے لیے ایک مسئلہ جو ہے خود بخود حل ہو جائے گا۔ تو جب بات چلی تو ہم نے کہا کہ آپ کو ہم ایوریج جو ہے ڈفرینس 60% اس کا 40% الاؤنس ہم گورنمنٹ دینے کو تیار ہے، لیکن ان کا ڈیمانڈ تھا کہ نہیں ہمیں اس سے بہت زیادہ، جو بیسک پے ہے وہ تقریباً اس کا 25% بنتا ہے، تو ان کا ڈیمانڈ ہے کہ بیسک پے پہ 40%، تو اس پر بات جا کر ٹھہر گئی ہے۔ تو اب ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے ملیں، بات کریں، اور دوسرا ان کا مرجر ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہم اس پہ سب ایگری کر چکے۔ کل تک ہمیں انہوں نے ایک گریڈ سے لے کر 16 گریڈ تک بات کی تھی، کل انہوں نے اچانک 22 گریڈ تک بات کی کہ 22 گریڈ کی سب کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، تو وہ بھی اس پہ کیلکولیشن جاری ہے۔ ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ گورنمنٹ کی اپنی ایک لمٹس ہوتی ہیں، جو اس وقت ملکی حالات ہے، خزانے کے حالات ہیں، اس کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے وفاقی حکومت تیار ہے ان کو دینے کو، لیکن اگر یہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کا تو بڑا مشکل ہو جائے گا، تو تھوڑا پھر انتظار کر لیں، جون تک انتظار کر لیں، پے کمیشن کا ڈیسیجن آ جائے گا، وہ پھر سارے ملک پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ تو ٹوٹل یہی ڈسکشن ہوتی رہی، ڈیمانڈز ان کی آتی رہی، ہم ان سے ڈسکشن کرتے رہے، اینڈ آف دا ڈے ہم 8% پہ بات رہ گئی ہے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ 3-4 مہینے کی بات ہے، پے کمیشن کا رزلٹ آنے دیں، پھر یہ سارے ملک کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ اسپیشل الاؤنس گورنمنٹ اپنے طور پہ آپ کو دینے کو تیار ہے، تو سارا جو قصہ ہے یہی ہے۔ تو ہم تو بات کرنے کو پھر بھی تیار ہیں، ایک لمٹ پہ آ جائیں، جو گورنمنٹ کے لمٹس ہے اس کے اندر ہم ان کو مدد کرنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ تیار ہے، تو ہم پھر ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ خٹک صاحب، شیخ صاحب کا بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ۔ ہماری جو پروٹیسٹرز ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست کے ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت کے، ریاست کے جو ہیں ملازم ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی تمام مسائل پہ جتنی ان کو ایک فکر و پریشانی ہے اس سے شاید زیادہ اگر نہیں ہے تو کم ہمیں بھی نہیں ہے۔ پہلے دن جب ہمارے یہ دوست آئے احتجاج کے لیے تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور میں ہم گئے، ان سے ملے، اور اس کے بعد اس چیز کو ہم نے وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں لائے۔ وزیر اعظم صاحب نے پھر اس پہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی، پرویز خان خٹک صاحب کو اور مجھے اور ہمارے ساتھ ارباب شہزاد صاحب کو اس میں رکھا، ہم نے ان کو انگیج کیا شیخ رشید صاحب سے پہلے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی، اور بتدریج یہ بات آگے بڑھی ہے۔ کافی اس میں بیٹھکیں ان کے ساتھ بھی ہوئیں، اور ہماری اس کمیٹی کی میٹنگ پے اینڈ پینشن کمیشن کے ساتھ بھی ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے جو فائنانس کے ایشوز ہیں وہ تو انہوں نے حل کر کے دینے تھے۔ وزیر خزانہ صاحب سے کافی بیٹھکیں ہماری اس کمیٹی کی ہوئیں، اور ان سے فون پہ بھی رابطہ رہا، اور کل شام تک ان سے اس پہ رابطہ بھی تھا۔ بہت سی چیزیں وہ حل بھی ہو چکی ہیں، جس میں اپ گریڈیشن ہے، جس میں مرجر ہے، صرف یہ پرسنٹیج پہ بات ہے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے ہم انگیج کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ اور پھر باقی کا جو ہے وہ بجٹ میں، لیکن بجٹ سے پہلے بھی ہم ان پہ جو 4 مہینے ہیں وہ 4 مہینوں کے لیے بھی جو ہے کمیٹی اس پہ راضی تھی، اور وزیر خزانہ صاحب سے اور فائنانس منسٹری سے بات کی تھی، اور یہ 4 مہینے کا بھی ان کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ جس طرح خٹک صاحب نے بات کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، اگر اس کا بھی ہماری ملازمین خیال رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کتنی مشکلات میں حکومت چل رہی ہے تو انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ انگیج جب کریں گے مزید انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا جو ایشو انہوں نے یہاں پر پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں کے جو ملازمین ہیں وہ بھی یہاں پر آ گئے۔ ہم نے ان کو کہا کہ یہ وفاقی حکومت کے فیصلے تو وفاق کر سکتی ہے، لیکن صوبائی مسئلے جو صوبائی کرتی ہے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم صوبوں کو آرڈر کریں کہ تنخواہیں بڑھا دیں، یہ ایشو سالو کر دیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم صوبوں کو ڈائریکشن دے دیں گے تاکہ وہ آپ کے ایشو سالو کریں۔ تو اگر صوبائی حکومت کے ایشوز پنجاب کے، بلوچستان کے، کے پی کے، وہ یہاں لے کر ہمیں کہیں کہ آپ اس کو ایشو سالو کر دیں تو ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے جو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میں 15 منٹ سے زیادہ ہمارا فنکشن نہیں ہوتا، شارٹس ٹرپل ایس کا میں لیڈر ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ، کہ یہ 22 گریڈ کی بات نہیں ہوئی تھی، 16 گریڈ پہ بات ہوئی تھی، اور یہ 16 گریڈ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں شک تھا کہ یہ 22 گریڈ والے بھی ان کے پیچھے ان میں شامل ہیں۔ سو ہم نے جو 60 کا 40% اور ٹوٹل کا 25% ان سے طے کیا تھا، ہم نے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا۔ سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ، انہوں نے کہا پے اینڈ پینشن تک ہمیں یہ سہولت چاہیے،
اور یہ ہم ان کو ٹوٹل 24 پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے، میں 25% کہہ دیتا ہوں، 25% تک تیار ہے. باقی ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں. اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہوں گی تو اس کا نقصان جو ہے، ہم اور یہ سرکاری ملازم ہیں، ہم ایک ہیں. اس میں اگر سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے. میں نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہے. یہ ان کا حق ہے. پچھلے 5 مہینے سے یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے. 3 باتیں بڑی واضح ہیں اور ہم نے 5 میٹنگ کی ہیں فنانس منسٹری سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے رات 2 دفعہ فون پہ بات کی ہے. نمبر 1، ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں. کیبنٹ سے بھی منگل کے دن اپروو کرا دیں گے. نمبر 2، جیسا پرویز خٹک نے کہا، صوبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کہیں گے کہ ان کی بات سنی جائے. نمبر 3، ٹوٹل جو ڈیفرنس ہے 60% کا، اس کا 40% فی الفور اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل کا 24 بنتا ہے. میں نے 25 کا اعلان کر دیا ہے. اور ایک گزارش کی ہے پمز والوں کا، میں مشکور ہوں، انہوں نے اپنی سٹرائک ختم کر دی ہے. جو ایجوکیشن والے ہیں ان کا مسئلہ کورٹ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہمارے مرکز سے نہیں ہے. مرکزی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے طے ہو، اور اس باہمی افہام و تفہیم سے جو 4 مہینے میں بات چل رہی تھی 1 سے 16 گریڈ کی چل رہی تھی، مجھے امید ہے کہ اس کے کل پرسوں تک بہتر نتیجے نکل آئیں گے اور اچھی خوشخبریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ہم مزدوروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مزدوروں کو ساتھ دے کر چلنا چاہتے ہیں، اور مزدوروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جد و جہد میں کسی سیاسی پارٹی کی کوئی سیاست ملوث نہیں ہوگی. کویسچن. شیخ صاحب 26 مارچ کو پی ڈی ایم نے جو ہے وہ کال دے رکھی ہے، اس کے لیے حکومت کی کیا؟ ہم تیار ہیں بالکل. جس طرح الیکشن کمیشن میں وہ آئے، ہم نے ان کا باہمی افہام، ان کو گاڑیوں تک کو آنے دیا. 26 تاریخ سے پہلے، ابھی 26 کو 2 مہینے پڑے ہیں، وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں مختلف جلسوں کی، اور جتنی پریکٹس کرتے جا رہے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، لوگ تھک رہے ہیں. 26 مارچ کے لیے حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ رشید کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے. اعزاز ایک اعزاز سید. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب، آپ بھی اور محمد علی صاحب، کہ ابھی کیا چھوٹے چھوٹے سوال کریں. کیا ابھی جو اسلام آباد سیکریٹریٹ یہ بند رہے گا یا اسے کھولنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ احتجاج مسلسل جاری ہے. ایک بات. دوسری، ان کے بندے جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو رہنما گرفتار ہوئے ہیں، ایک سرکاری ملازم، ان کے لیے ان کے بارے میں بھی ہم سوچ لیں گے. جب بات کسی جگہ پہ پہنچے گی تو یہ بات بھی سن لیں گے. جی زاہد. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں ایسے بیان دیتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کا فرض ہے. یہ سرکاری ملازم ہے. رولز جو ہیں نہ مریم صاحبہ پہ لاگو ہوتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کی بھی کل میں نے بات سنی ہے، ان کی کال بھی سنی ہے، نہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں. جو سرکاری ملازم ہے وہ رول کی زد میں آتا ہے، اور رول کی زد میں اگر وہ رول کی زد سے باہر کھیلتا ہے تو اس کی نوکری بھی اس کی زد میں آتی ہے اور اس کے سارے معاملات بھی آتے ہیں. اپنے حقوق کے لیے سرکاری ملازمین لڑیں، یہ قابل احترام ہے. جب اس میں سیاست ملوث ہوئی تو پھر نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا. جی عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ عبید اللہ معیار نے یہ آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پیسے لیں تو پیپلز پارٹی کو ووٹ بیچیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے، 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان سے پارٹی سے نکالا، اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دی. تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ کہا تھا کہ پیسے لیں. میں نے کبھی نہیں کہا، نہ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے. تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے، نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے. اسلام آباد میں گھر ہے، جب چاہے ہم آپ کو بتا دیں گے. میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں. ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے، وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے، وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا. مجھے تو پتہ نہیں ہے. لاسٹ 3 کویسچن، 15 منٹ پورے ہونے والے ہیں. شیخ صاحب 17 تاریخ کو سعد رضوی نے کال دے رکھی ہے اسلام آباد آنے کی، اس سلسلے میں کوئی ملاقات؟ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک والے ہمارے قابل احترام ہیں. ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں، ہم نماؤس رسالت کے پروانے ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سے ہماری درخواست ہو، لیکن ابھی تک ہمارا ان سے کوئی، سعد رضوی صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جی پچھلے دنوں سری نگر
ملنا چاہیے ان کو، لازمی انصاف ملنا چاہیے، اور یہ کیبنٹ لیول تک بات گئی ہے کہ ان کو نقصان ملنا، انصاف ملنا چاہیے. لاسٹ کوشچن. یہ کوئی 42 سے 62 ارب روپے تک کا ڈفرنس ہے. ایک میں 42 بنتا ہے، دوسرے میں 62 بنتا ہے. اور اگر یہ انکریمنٹ میں ان کی بیسک سیلری میں جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پھر پینشن میں کئی اربوں ہار روپے کا فرق پڑتا ہے. دو فرق ہیں بڑی، یہ کیا کہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر یہ، ہمارے ساتھ ان کا معاملہ طے ہے 1 سے 16 کا، اور یقیناً اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ افسر ان کے پیچھے تھے. اچھی بات ہے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. نمبر 2، ہم نے یہ کہا کہ ایوریج ان کا ڈیفرنس ہے، ہائیسٹ سیلری کی جو 22 ادارے ہیں ان سے 60% کا، اس میں 40% دیتے ہیں، اور 40% کا مطلب ہے کہ 24 کی بجائے 25% دیتے ہیں. نمبر 3، صوبوں کو کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی بات سنیں. اگر ضرورت پڑی میں اور پرویز خٹک اور علی محمد ان کے ساتھ پروونس میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزراء میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اسلام آباد میں آپ نے ملاحظہ کیا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.